مشرق وسطی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے بھارت کو ایران کی جنگ میں گھسیٹ لیا ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے مسلسل نقصانات اٹھانے کے بعد، خلیج میں مختلف بیسز تباہ کروانے کے بعد اب اس کو ایک جگہ چاہیے، ایک زمین چاہیے اور سمندر کا کچھ حصہ چاہیے جہاں پہ اس کے شپس ڈاک ہو سکیں، اور زمین کا وہ حصہ چاہیے جہاں پہ اس کے وار پلینز جو ہیں وہ لینڈ کر سکیں اور ریفیولنگ کر سکیں، اور ان میں ریپیئر وغیرہ کے اگر کوئی کام ہو تو وہ کر سکیں، اور مختلف اسٹاکس اپنے وہاں پہ وہ جمع رکھ سکے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی سرزمین سے حملہ ہوگا ایران پہ اگلا، اور امریکہ کو اس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اس کے ایئر بیسز یوز کرے، وہ اس کے تمام بندرگاہیں یوز کرے، اس کے شپس وہاں پر آئیں، وہاں پر کھڑے ہوں، وہاں پہ اپنے آپ کو ریفیول کریں، اس میں اپنے پاس جو اسٹاکس رکھنا ہے وہ بھریں، اور جس طرح کا بھی سامان انہیں چاہیے اپنے اپنے ملک سے، اپنی اپنی ڈیسٹینیشن سے وہ لینڈ کرے انڈیا کی سرزمین پر، اور بھارت کی سرزمین سے وہ سامان لوڈ کیا جائے ان کے بحری جہازوں میں، ان کے ہوائی جہازوں میں، اور اس کے بعد وہ حملہ آور ہوں ایران پر۔ تو ایران کو اب نہ صرف خلیج فارس پہ نظر رکھنی پڑے گی بلکہ انڈین اوشن پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی، اور اس کو اپنے ایک قریبی پڑوسی بھارت پہ بھی مکمل نظر رکھنی پڑے گی۔ مودی نے ایک طرح سے خودکش حملہ کر دیا ہے اپنے ہی ملک پہ، اور ڈالرز کے لیے اپنی زمین کو بیچ دیا ہے، اور اس میں اس نے یہ بھی اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ سفارتی سطح پر اس کو کس قدر بے اعتمادی کا سامنا ہوگا۔ اس بھارت نے جو تھوڑا بہت بھی اپنا کہیں پہ کوئی سے بنائی ہے دنیا کے اندر، وہ کس طرح پاش ہو جائے گی، اور وہی ایران جس کے ساتھ یہ چابہار پورٹ پہ مل کر کام کرنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ وہ ایکسچینج بھی کرتے رہتے تھے، ورکرز کا بھی تبادلہ ہو جاتا تھا وہاں پہ، اور ایران اس کو کوئی بہت بڑی اپنے لیے تھریٹ نہیں سمجھتا تھا بھارت کو۔ لیکن اب بھارت ایک نے اپنا لبادہ نوچ کے پھینک دیا ہے، اور اب ایک سفاک دشمن کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اس نے اس کو رجسٹر کرایا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بھارت پر اٹیک کرے گا۔ اور اس میں جو مودی کا ریسنٹ دورہ تھا تل اویو کا، اسرائیل کا، اس میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ شاید کوئی تجارتی معاہدہ ہے، یہ شاید کوئی ورکرز کے ایکسچینج کا معاہدہ ہے، یہ شاید کوئی انویسٹمنٹ لانے کی کوئی کوشش ہے، لیکن اس کے درپردہ ان کے یہ بھی اب سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، چیزوں میں واضح ہونے لگی ہیں بہت سی باتیں، کہ بہت ضرورت تھی امریکہ کو، اسرائیل کو یہ جاننے کے لیے کہ اگر ان کو کوئی کسی قسم کا چیلنج درپیش ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس سے نمٹیں گے۔ تو انہوں نے ایک اپنے آپ کو ایک ریزرو کے طور پہ انڈیا کو رکھا تھا، اور اب انڈیا کی زمین اور اس کے پورٹ استعمال کیے جائیں گے ایران پر حملے کے خلاف۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع کے جو مشیر رہے ہیں، ان کا نام ہے ڈگلس میک گریئر، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کو بہت ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی بہت ساری بیسز، اس کے بہت سارے اڈوں کو، اور وہاں پہ تباہی پھیلا دی ہے ایران کے ڈرونز نے اور ایران کے میزائلوں نے، اور اب کوئی ایک سیف پیسج چاہیے، ایک سیف ٹیریٹری چاہیے جہاں پہ امریکہ کے جنگی جہاز، چاہے وہ بحریہ کے جہاز ہوں، چاہے وہ فضائیہ کے جہاز ہوں، وہاں پر وہ رک سکیں، قریب بھی ہونی چاہیے وہ جگہ ایران سے، اور تاکہ ایران پر حملہ جو ہے وہ تیز بھی بنایا جائے، اس کو مؤثر بھی بنایا جائے، اور اس میں وقت ضائع نہ ہو۔ تو ان کا انتخاب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب وہ کہاں جا سکتے ہیں دنیا میں، ان کو کہاں پناہ مل سکتی ہے امریکہ کو، تو اس کی فوری نظر پڑی ہے اس وقت بھارت کے اوپر، اور اس نے کہا ہے کہ چونکہ وہاں مودی کی حکومت ہے اور مودی کو بہت آسانی سے کمپرومائز کروایا جا سکتا ہے، جھکایا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی اس کام میں جو ہے وہ امریکہ نے بہت دفعہ آزمایا ہے مودی کو، اور ٹیرف لگا کے اور بہت سارے ایسے اقدامات کے ذریعے سے دھمکیوں پہ اس نے روسی تیل لینا چھوڑ دیا امریکہ کی مارکیٹ کے ایکسس کے لیے، جب وہ تڑپ رہا تھا مودی، تو اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک خاص اماؤنٹ ہمیں دینی پڑے گی، 18% کا ٹیرف تمہیں دینا پڑے گا، اور اس کے بعد تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔ تو جب چاہتے ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں، اور اس وقت بھی جب یہ ٹیرف کی بات ہو رہی تھی اور یہ ٹیرف واپس لینے کی بات کر رہا تھا امریکہ، مارکیٹ ایکسس بڑھانے کی بات کر رہا تھا انڈین پروڈکٹس کے لیے، تب بھی یہ بات بہت شد و مت سے کی جا رہی تھی، بہت زوردار طریقے سے کی جا رہی تھی کہ آگے سفارتکاری کا تمہارے کیا ہوگا، تم اس قدر بچھے چلے جا رہے ہو کہ تم نے سستا روسی تیل لینا چھوڑ دیا ہے صرف امریکہ کے کہنے پہ اور اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اب آگے اگر امریکہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ سفارتی طور پہ کچھ اور ایگریسو مووز لیں حمایت میں امریکہ کے، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے، اور بھارت کا اسٹیچر دنیا میں کیا رہ جائے گا۔
امریکہ جو یہ ایئر بیسز لے رہا ہے اور بندرگاہوں تک ایکسس لے رہا ہے اور بھارتی زمین استعمال کرے گا، اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ معاہدہ 2016 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ہو چکا تھا، جس کا نام ہے لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم آف ایجنڈا. اس معاہدے کے تحت جو امریکہ کے جہاز ہیں وہ امریکہ اس کی بندرگاہیں بھی استعمال کر سکتا ہے بھارت کی، اور ایئر بیسز کو بھی استعمال کر سکتا ہے ری فیولنگ کے لیے، ریپیئر کے لیے، ریپلینش کرنے کے لیے اپنے سٹاکس کو. اور وہاں سے اڑیں گے یہ طیارے اور وہاں سے چلیں گے یہ جہاز. تو جب یہ جہاز پانیوں میں جائیں گے اور فضاؤں میں جائیں گے تو ان کا بہت قریبی ڈیسٹینیشن ہے ایران، وہاں پہ وہ حملہ کریں گے. تو ہم یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ سرزمین مودی نے اپنی بیچ دی ہے ایران کے خلاف امریکہ کو ڈالرز کے عوض، تو نہ صرف یہ ایک ایران سے غداری ہے اور ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کو آپ نے کچھ عرصے پہلے تک اپنا دوست رکھا تھا، لیکن ایک ہی اسرائیل کے وزٹ کے بعد آپ نے اپنے ملک کو اور اس کی جو اس کی ساکھ ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا. اور ایک ایسے دوست کے لیے، ایک ایسے ملک کے لیے جو آپ کا دوست تھا، لیکن اب آپ نے ایک بار پھر اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اور اب یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ، اس بات کی مخالفت ہے. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ تو ہم صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، یہ تو ہم موبائل فونز کی اسکرین پہ دیکھ رہے تھے انڈیا میں بیٹھ کر، اس جنگ سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا جو امریکہ اور ایران کی جنگ تھی. اس میں بھارت کو کہاں سے آپ لے آئے اور اچانک کیسے لے آئے، اور آپ نے کیسے اپنی سرزمین بیچ دی، اور کس طرح آپ نے ڈالرز کے عوض امریکہ کو یہ ایکسس دے دیا کہ وہ آپ کی لینڈ استعمال کرے، وہ آپ کی بندرگاہیں استعمال کرے. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ کہاں جا کر رکے گا. اس خبر کے کئی گھنٹے بعد بھی کہ بھارت اپنی سرزمین اور اپنی بندرگاہیں امریکہ کو دے رہا ہے ایران پر حملے کے لیے، اب تک مودی سرکار کی طرف سے کوئی ایسی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے جو ڈینائل پہ مبنی ہو، جو اس کو ریبف کر سکے، جو یہ بتا سکے کہ نہیں یہ ایک جھوٹی خبر ہے اور ہم ابھی کسی طرح بھی نہیں جا رہے، کسی جنگ میں نہیں جا رہے. تو انڈیا میں اس کے لیے بہت ریزنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ ناراضی ہے. لوگ جن تک یہ خبر پہنچ چکی ہے وہ سارے حلقے بہت شدت سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ موبائل فون پہ دیکھ رہے تھے، ٹی وی کی اسکرینز پہ امریکہ اور ایران کی جنگ دیکھ رہے تھے، ہم کہاں سے شامل ہو گئے، ہم کہاں سے درمیان میں آ گئے اور ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور یہ جتنے بھی ڈالرز کے لیے مودی نے جھک کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ایک بھارت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے مودی نے، اور اس کے دوررس نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے. پوری دنیا میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو انڈیا پہ اعتبار کرے اور آئندہ انڈیا کا کوئی اپنا دوست تصور نہیں کرے گا. اور ایک یہ امپریشن مزید مضبوط ہو جائے گا، یہ ایک پورٹرے ہو جائے گی دنیا میں، ایک یہ شناخت بھارت کی کہ آپ پیسے دے کے بھارت سے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں، وفاداری خرید سکتے ہیں اور اپنے ہی دوست ملک کی پیٹھ پر خنجر گھونپ سکتے ہیں.